پہنچے تھے۔ جی بولیے۔ لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہیں ہم لوگ مکمل کر چکے تھے نا۔ جی سر۔ اور اس کے بعد والی کوئی چیز یاد ہے کسی کو؟ اس کے بعد کچھ بتلایا گیا تھا کچھ پوچھنے کے لیے یا بتانے کے لیے، یا اس کے بعد کیا پڑھائی ہوگی، اس تعلق سے کچھ بات ہوئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بتانے کے لیے بولا گیا تھا، انشاءاللہ ان کے مختصر کچھ حالات بیان کریں۔ جی جی ماشاء اللہ، یہی چیز سننا چاہ رہا تھا۔ جی سر۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی پیروی، ان کی اتباع کے سلسلے میں اس سے پہلے باتیں ہوتی رہی ہیں، اور اس درس میں یا کہہ لیجئے جو بھی دینی درس ہو، ہر درس میں اس تعلق سے بات ہوتی رہے گی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر خاکہ ان کی زندگی کو مختصر طور پر ہم لوگ یہاں پر پڑھ لیں اور سن لیں۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سالہ نبوی زندگی یا کہہ لیجیے پوری زندگی یہ بتانا مشکل ہے، بلکہ آپ کے جو دعوتی کارنامے ہیں، یہ دعوتی مدت ہے، اس کو بھی مختصر وقت میں بتانا مشکل ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے جو ہر وقت اور ہر کسی کو مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انہی کے طریقے پر دعوت کا کام، تبلیغ کا کام یا اصلاح کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کم از کم مختصر طور پر جان ہی لینا چاہیے۔ جبکہ ایک داعی کو، مبلغ کو اور مصلح کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، خصوصاً نبوی زندگی جو ہے 23 سالہ، اس زندگی سے دیکھے، گہرائی سے اس کا مطالعہ کرے، اور جو بھی اصلاح کے کام میں، دعوت کے کام میں جو اسلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے تھے اور جو طریقہ آپ نے تبلیغ کا اختیار کیا تھا، ان کو اپنے اندر پیرونے کی یا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ کی سیرت تو ایک الگ موضوع ہے، اور اس کے لیے نہ جانے کتنے دروس کی ضرورت ہوگی، لیکن ہم اس مختصر درس میں صرف بعض چیزیں، یہ کہہ لیجئے پیدائش سے لے کر کے وفات تک کچھ اہم یا کہہ لیجئے اہم سے بھی اہم ذکر کریں گے، تاکہ ایک مختصر خاکہ ہمارے سامنے پیش ہو جائے کہ ہم جس کی اتباع کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی پیروی کی بات کر رہے ہیں، ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے آ جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان کی زندگی کے تعلق سے اگر تھوڑی بہت ہم سنیں گے، معلوم کریں گے، یا معلوم ہمیں ہوگا یا بتایا جائے گا، تو زیادہ امید یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی ہم پڑھنے اور مطالعہ کرنے کے شوق میں
ہمارے جذبات ابھریں گے اور ہمارا شوق بڑھے گا. مثال کے طور پر آج دیکھ لیجئے کہ ٹریلر دکھایا جاتا ہے, مثال تو نہیں دینی چاہیے لیکن ایک مثال کے طور پر آج کے جنریشن کے اعتبار سے ٹریلر دکھائی جاتی ہے, فلم کا ٹریلر دکھایا جاتا ہے. یا اسی طرح سے نیوز اگر ہے, چلیے دوسری مثال لیتے ہیں, نیوز اگر ہے 1 گھنٹے کا انٹرویو ہے, 2 گھنٹے کا انٹرویو ہے, تو اس میں کیا ہے, ہائی لائٹس دکھایا جاتا ہے. کیا کیا ہے اس میں اہم اہم چیزیں, اس کو دیکھنے کے بعد انسان کے ذہن میں خود بخود اس طرف میلان پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی چیزیں ہیں 2 منٹ کی چیز مطلب اتنا اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے, کشش اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ جو 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا انٹرویو ہے اس کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں, جبکہ 2 منٹ اس نے دیکھا ہے. اسی طریقے پر کہہ لیجئے, بلکہ اس سے اعلیٰ مثال دی جا سکتی ہے, لیکن اسی طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے, ہم سنیں, ہم پڑھیں, تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھنے اور مطالعہ کرنے کا ہمارے اندر شوق پیدا ہو. اور پہلی ہی بات یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں, بلکہ اکثر و بیشتر چیزیں 90% چیزیں چھوڑ دی جا رہی ہیں, اور وہ جان بوجھ کر کے, ضروری نہیں کہ تمام چیزیں بیان کی جائیں. جو خاکہ ایک ہے اس کو مختصر طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ اس میں خود بھی تحقیق کریں, خود بھی پڑھیں. اس تعلق سے الرحیق المختوم سب سے مختصر اور سب سے بہترین کتاب ہے. رحمۃ اللہ عالمین بھی ہے, لیکن الرحیق المختوم شیخ صفی الرحمان مبارک پوری کی ہے. آپ لوگ ضرور مطالعہ میں رکھیں. جس زبان میں آپ کو مہارت ہے, جس زبان سے آپ کو دلچسپی ہے, ہر کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اب آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر خاکہ دیکھتے ہیں زندگی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ مختصر طور پر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. آپ ہاشم خاندان سے, قریش قبیلے سے تھے, اور قریش عرب سے, یہ تو جانتے ہیں ہم عرب ہیں. اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں یہ سلسلہ پورا ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام یا کہہ لیجیے اسماعیل علیہ السلام سے جا کر یہ سلسلہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال کیا تھا؟ وہ ہاتھی والے واقعے کے سال ربیع الاول میں آپ پیدا ہوئے. اب اس میں اختلاف ہے کب پیدا ہوئے, 12 ربیع الاول, 9 ربیع الاول, اسی طرح سے 8 ربیع الاول, 10 ربیع الاول, یہ اختلاف ہم نہیں جانا چاہتے. ابرہہ والا واقعہ آپ کو یاد ہی ہوگا جو سورہ فیل میں بیان کر دیا گیا آپ کو تفصیل کے ساتھ. تو وہاں اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور جس شہر میں پیدا ہوئے وہ مکہ ہے. آپ نے کل عمر کتنی پائی, کوئی بتائے؟ 63 سال. 63 سال. جزاک اللہ خیر. لیکن 63 سال. ایک منٹ, اس 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 12 ربیع الاول کو وفات پائے؟ مسئلہ یہاں پہ یہ چھڑ جاتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہم لوگ کہتے ہیں, منانے والے حضرات بات. ہاں, ایک الگ موضوع ہے یہ. اصل میں کہاں تک کا صحیح, جو تاریخی اعتبار سے آپ الرحیق المختوم پڑھیے گا, ٹھیک ہے, اس میں تفصیل سے بھی کچھ بتایا گیا ہے. تاریخی اعتبار سے پورا بیان کیا گیا ہے کہ 9 ربیع الاول ہی وہ تاریخ ہے جس میں سوموار کا دن پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے, رحمۃ اللہ عالمین میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے تاریخی اعتبار سے. نبوت میں بھی ہے. جی, مہر نبوت میں بھی. تو مہر نبوت میں تفصیل نہیں ہے نا, مہر نبوت میں تفصیل وہ تو مختصر کتاب سے, ہاں, اس میں صرف 9 ربیع الاول کہہ دیا گیا ہے. لیکن اس میں پورا تاریخ بیان کیا گیا کہ یہ تاریخ 4 تاریخوں میں سوموار پڑتا تھا. سوموار ہفتے میں ایک ہی دن آتا ہے, اور یہ بالکل واضح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا. اس لیے انہوں نے صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اسی طرح سے سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تاریخی خاکہ پیش کرنے کے بعد 9 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. شکریہ, جزاک اللہ. بہت ساری تاریخیں ہیں. تو یہ 63 سال, اس میں کافی لمبی بحث کی جا سکتی ہے, لیکن ہم چھوڑتے ہیں اس کو. ہاں, تو دیکھیے 63 سال کی عمر پائی. اب بتائیے آپ
کتنے سال کی عمر میں نبی بنائے گئے؟ نبوت سے کب سرفراز کیا گیا؟ یہ بھی بالکل معلوم ہی ہے، 40 سال نا، 40 سال کی عمر، 39 سال کی عمر میں جو ایک نبوت ملا جی۔ تو اس میں 23 تین سال چار نبی چیزیں بن یاد گئے۔ رکھنی کہ 23 سال آپ نے عمر پائی، دوسری چیز 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، نبوت کے بعد 40 کو ہٹا دیجئے، 63 میں کتنے سال بچتے ہیں؟ 23 سال، 23 سال آپ نبی بن کر، رسول بن کر دنیا میں زندہ رہے۔ اور ایک چیز، آخری چیز یاد رکھنی ہے کہ 2 جگہ آپ رہے، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی۔ مکہ میں کتنے سال اور مدینہ میں کتنے سال؟ مکہ میں 13 سال، ٹھیک ہے، مکہ میں 13 سال رہے اور مدینہ میں 10 سال، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا، ایک مختصر خاکہ۔ اور ایک بار گنا دیتا ہوں، 63 سال آپ نے عمر پائی، 40 سال میں نبوت ملی، اب 40 کو ہٹا دیجئے تو کتنے بچتے ہیں؟ 23 سال، 23 سال آپ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد زندگی پائی، 23 سال میں تو اس میں تقسیم کر لیجئے، 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں، ایک دم عام سا یہ فارمولہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَى، ٹھیک ہے، ولادت سے قبل ہی آپ کے والد محترم کی وفات ہو چکی تھی، آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت یعنی سرپرستی کی، اس کے بعد آپ کے دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا جو بہت ہی چہیتے چچا تھے ابو طالب، ان کی پرورش میں آپ رہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی اور رسول بنائے گئے کن کے لیے؟ تو یہ بھی آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ جنات انسان سب کی جانب نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی دعوت انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی۔ اب جس نے ایمان لایا وہ مومن ہے، اور جو ایمان نہیں لایا وہ کافر ہے، خواہ وہ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین کا نام لینے والا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، سب سے بڑی دعوت کیا تھی؟ اہم مشن کیا تھا؟ جی توحید، جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا، توحید یہ آپ کا اصل مشن تھا۔ اچھے اخلاق، اچھے اعمال جو بھی اچھے ہو سکتے ہیں سب کی تعلیم آپ نے دی، سب کا آپ نے حکم دیا، اور سب سے بڑی چیز جس سے آپ نے منع کیا وہ کیا ہے؟ شرک۔ ماشاء اللہ، شرک ہے۔ توحید کو اپنانے کی آپ نے تلقین کی اور شرک سے دور رہنے کی۔ اب توحید کے بعد جتنے بھی اچھے اعمال ہو سکتے ہیں، اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں، اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، اچھے طریقے ہو سکتے ہیں، سب کا آپ نے حکم دیا، اور جتنے بھی برے اعمال، برے الفاظ، برے اسلوب، برے طریقے ہو سکتے ہیں، سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب آپ نبی بنائے گئے، توحید کی دعوت آپ نے پیش کی، کیا کیا واقعات پیش آئے سب ہم جانتے ہیں۔ پھر 10 نبوی میں یعنی نبوت کے 10 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرایا گیا، جس کو معراج ہم کہتے ہیں، یا جنت اور جہنم کی سیر یا آسمانوں کی سیر کے نام سے ہم جانتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے۔ سب سے پہلے مکہ میں آپ بیداری کی حالت میں، یہ بھی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، بیداری کی حالت میں آپ کو ان تمام چیزوں کی سیر کرائی گئی۔ آپ مکہ میں تھے اور مکہ میں رہتے ہوئے آپ کو بیت المقدس یا البیت المقدس لے جایا گیا، پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک کی معراج کرائی گئی، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کی آڑ میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ کو بہت ساری چیزوں سے نوازا، ان میں سے سب سے اہم 5 وقت کی نماز فرض کی گئی امت مسلمہ پر، امت مسلمہ پر۔ اچھا ایک چیز نقطے کی یہاں دیکھیے، آپ نبی بنائے گئے، آپ کو رسالت سے سرفراز کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے تھے، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، ان سب چیزوں کا حکم باقاعدہ طور پر جو ابھی ہم جس طریقے پر کرتے ہیں اس طریقے پر نہیں تھا، اس طریقے پر نہیں تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید ہی کی دعوت دیتے رہے، شرک سے لوگوں کو روکتے رہے 10 سال تک. سوچ لیجیے، یہاں پر ایک نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے، ہم جب توحید کی بات کرتے ہیں، شرک سے بچنے کی بات کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کیا بات ہے، ہم تو اہل حق ہیں، ہم تو ایمان لے آئے، ہم توحید کو دیکھ کر یا شرک سے بچنے کے ہی لیے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، کیوں بار بار شرک کی بات کی جاتی ہے، کیوں بار بار توحید کی بات کی جاتی ہے؟ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یا اس وقت کے لوگوں کو 10 سال تک صرف توحید کی دعوت دی، یا کہہ لیجیے مکی زندگی میں صرف توحید 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 اور شرک سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے کہ سب سے زیادہ اسی پر ہمیں زور دینے کی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور مکہ سے پھر مکہ سے ہجرت کی. کوئی بتائے کہ کس جانب ہجرت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مدینہ کی. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی اور وہاں پر آپ نے 10 سال کی زندگی گزاری. وہاں پر باقاعدہ طور پر نماز پڑھی گئی، وہاں پر مسجد قائم کی گئی، مسجد جمعہ ہے، مسجد نبی ہے، وغیرہ وغیرہ معاہدہ ہوا. اور اسی طرح سے اخوت و بھائی چارگی کا ایک الگ مشن چلا، یا وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. یہاں سے ہمیں یہ بھی بہت سارے نقطے ملتے ہیں. ہمیں یہ بھی ایک نقطہ ملتا ہے کہ ہمیں دعوت و تبلیغ کے لیے، اصلاح کا کام کرنے کے لیے آپس میں اخوت و بھائی چارگی بہت ضروری ہے. کوئی اگر کمزور ہے تو مضبوط بھائی اس کمزور بھائی کا ساتھ دے، اس کا ہاتھ بنے، اس کی طاقت بنے. اگر کوئی کمزور ہے تو مضبوط آدمی اس کا ساتھ ہو جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں کیا تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین یہاں سے گئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے گھر بار چھوڑا تھا، انہوں نے اولاد چھوڑا تھا، انہوں نے مال و متاع چھوڑا تھا، زمین چھوڑی تھی، جائیداد چھوڑ کر قربانیاں دے کر وہاں گئے تھے، اور وہاں کے لوگ ان کے پاس سب کچھ تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت قائم کر دی، بھائی چارگی قائم کر دی، یعنی دونوں ساتھ میں رہیں گے، دونوں کا خرچ وغیرہ سب ایک دوسرے کے سہارا بنیں گے. تو اس طرح بھی ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں. جو لوگ دعوت کا، تبلیغ کا، اصلاح کا جذبہ رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، اگر وہ کمزور ہوں مالی اعتبار سے، اقتصادی طور پر یا فائنینشیلی اگر وہ کمزور ہوں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے ہر ایک کو. یہ بھی سمجھ لیجئے اللہ کی راہ میں ایک بہت بڑی قربانی ہے. وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی زندگی گزارنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، ان کے حجرے میں آپ کی وفات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر دفن کیا گیا. یہ مختصر خاکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام ملا تھا اللہ کی جانب سے، جو پیغام ملا تھا، جو میسج ملا تھا، جو رسالت اور نبوت سے سرفراز آپ کیے گئے تھے، اور آپ کو جو بھی اللہ کی جانب سے احکامات ملے تھے، اس چیز کا عقیدہ بھی رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے دین کو مکمل طور پر پہنچا دیا، امت تک پہنچا دیا. اور کوئی بھی اس میں وضاحت کی، کوئی بھی تشریح کی، یا کہہ لیجیے کوئی بھی الگ سے اس میں کسی بھی چیز کی اضافہ کرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں. اس کا بھی عقیدہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ امت کی خیر خواہی کے لیے جو بھی امت کی خیر خواہی کے لیے ہو سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. ہر قسم کا جہاد آپ نے کیا، اس کا حق ادا کیا، تبلیغ کا حق ادا کیا، توحید کا حق ادا کیا، پیغام کا حق ادا کیا. اصل میں یہ چیز اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ دین مکمل تو ہے لیکن کچھ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کوتاہی ہو گئی. یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے میں تساہل برتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، حاشا وکلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں کر سکتے. یہ عقیدہ رکھنا ہے.
اور اسی وجہ سے لوگ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور اس طرح کی تحریکیں پھر چلتی ہیں. تو اس چیز کا عقیدہ رکھنا اور اسی چیز کو بیان بھی کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کے بہت سارے غزوات بھی ہوئے, بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں. ان کے تعلق سے مختصر یہ تو جانتے ہی ہوں گے, غزوہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے؟ غزوہ سنتے ہی ہوں گے. جنگ. جی, جنگ میں سریہ ایک ہوتا ہے اور ایک جنگ, کیا کچھ فرق ہے اس میں؟ جہاد کو بے شک. جی ماشاء اللہ, جواب صحیح ہے. اصل میں ایک سریہ ہوتا ہے یا کہہ لیجئے ایک غزوہ ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے پڑھا ہوگا اور الرحیق المختوم ایک بار آپ لوگ ضرور پڑھیے. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, تمام صحابہ کرام بھی شریک ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شریک ہوئے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. اور جس میں شریک نہیں ہوئے, جنگ تو سبھی ہے, جنگ کا نام دیا جائے گا, لیکن ایک غزوہ ہوتا ہے, ایک سریہ ہوتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو, جہاں وہاں پر جا کر کے ان لوگوں سے جہاد کرو یا ان لوگوں سے لڑائی کرو, یا پھر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت تو نہ مانے تو یہ احکام جاری ہوں گے. یہ تمام چیزیں جنگ ہی کہلاتی ہیں, اور اس میں دو تقسیم ہو جاتی ہیں, ایک غزوہ کہا جاتا ہے, ایک سریہ. ٹھیک ہے. سیرت کی جتنی کتابیں ہیں اکثر و بیشتر کتابوں میں ان تمام چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے, اس لیے ایک کتاب ضرور آپ کو پڑھنے مختصر طور پر. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی جنگیں ہوئی یا جو بھی غزوات ہوئے وہ کل 7 ہیں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود شریک ہوئے. ان میں سے سب سے پہلا بدر ہے, جو سب سے بڑا سمجھ لیجئے کفار و مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان یہ ایک فرق کرنے والا یا فیصلہ کن, جس کو کہا جاتا ہے فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی. اسی کے بعد مسلمانوں کا ڈر خوف دشمنوں میں بیٹھ گیا اور مسلمان وہاں سے پھر مضبوط ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد دوسرا غزوہ تھا احد, تیسرا تھا خندق, چوتھا تھا خیبر, پھر فتح مکہ, پھر حنین اور تبوک. یہ 7 ہیں اور تقریباً سب کو یاد ہی ہوں گے, ایک سانس میں سب یاد کر لیجئے گا. بدر, احد, خندق, خیبر, فتح مکہ, حنین, تبوک, یہ 7 غزوات ہیں, اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب سریہ ہیں. اب مختصر طور پر آگے چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کو ہم گنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو اولاد سے نوازے. تو کوئی یہ بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولادیں تھیں؟ 6. تھوڑا سا شمار کرا دیجئے کون کون. 4 بیٹیاں 2 بیٹے. 2 بیٹے. کون کون بیٹے؟ ابو قاسم. جی ماشاء اللہ. ابراہیم. جزاکم اللہ خیر. عبداللہ. ابو قاسم نہیں, قاسم. قاسم اور ابراہیم. جی, اور ایک عبداللہ. جی ٹھیک ہے, جن کو طیب طاہر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ قاسم کہیے گا. ابو القاسم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. کنیت جانتے ہیں نا؟ نہیں سر. نہیں جانتے ہیں. کنیت کہتے ہیں جیسے آپ کے بیٹے کا نام محمد ہے تو آپ کو ابو محمد کہا جائے تو یہ کنیت ہے. جی. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا, اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا ابو القاسم. اس سے پہلے ابو جہل والے سورہ لہب میں شاید بتایا گیا تھا. اور یہاں پر بات آئی تو بتا دوں, اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنا نام محمد اور اپنی کنیت ابو القاسم رکھے. ٹھیک ہے, اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اپنا نام محمد رکھے اور کنیت اس کی ابو القاسم ہو.
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طور پر مشابہت ہو جائے گی. تو یہ 3 بیٹے تھے قاسم، ابراہیم اور ایک بیٹے کا نام عبداللہ جنہیں طیب اور طاہر یہ لقب دیا جاتا تھا رضی اللہ عنہ. اور 3 بیٹیاں تھیں. جی 3 بیٹیوں کے نام سب کو یاد ہی ہوں گے. 4 بیٹیوں کے نام زینب، فاطمہ، حفصہ، رقیہ. سب سے زیادہ زینب کا نام لیا جاتا ہے، اس کے سب ڈٹے ہوئے. فاطمہ رضی اللہ عنہ. ان کی شادیاں کس کے ساتھ ہوئی یا اسی طرح سے ان کے حالات زندگی، تو یہ الرحیق المختوم میں سب کے مختصر حالات مل جائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ ضرور اس کتاب کو ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، جس زبان میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور ایک چیز اور یہ تھی اس تعلق سے، اولاد کے تعلق سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں سب اولادوں کی وفات ہو چکی تھی سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی. ان کی وفات کب ہوئی تھی معلوم ہے؟ ربیع الاول آیا تھا، اس میں ضرور بیان کیا گیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دنوں پر. جی ماشاء اللہ، چند ماہ بعد، یعنی 6 مہینے بعد. اور ایک چیز یہاں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے آل و اولاد میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سب سے پہلے انہی کی وفات ہوئی تھی. انہی کی وفات ہوئی تھی. جو ایک واقعہ بھی ہے کہ رو رہی تھی پھر ہنسنے لگی تھی، تو پوچھا گیا کیوں ایسا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں انتقال کرنے والا ہوں، تو میں رونے لگی. پھر کہا سب سے پہلے مجھ سے جو ملاقات ہوگی جس کی، وہ تم ہو، تو میں ہنسنے لگی. بہرحال اس کے بعد یہ دیکھیے اور ایک چیز یہاں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں؟ 12 بیویاں تھیں. حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، زینب، ٹھیک ہے، ام سلمہ، زینب بنت جحش. زینب 2 تھیں، جویریہ بنت حارث، صفیہ بنت حوی، ام حبیبہ، ریحانہ، اسی طرح سے میمونہ. یہ کل 12 بیویاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس میں اختلاف بھی ہے، 11 تھیں، اور کچھ کسی نے ریحانہ جو ہے ان کو شمار کیا آپ کی لونڈیوں میں سے. بہرحال یہ 11-12 بیویاں تھیں، ان کو یہ یاد رکھیے گا. اس کے بعد ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک اور بات آتی ہے کہ آپ کو دودھ پلانے والیاں کون کون تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی خود والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب نے دودھ پلایا، آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی، اور اسی طرح سے حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا رضی اللہ عنہ. یہ بات ہو گئی. اب ایک اور بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول یا نبی بنایا گیا، کیسے بنایا گیا، وہ واقعہ پورا ذہن میں رکھیے گا. اور قرآن کی کس آیت، کیونکہ نبی یا رسول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وحی کے ذریعہ ہی فرشتہ آ کر ہی کوئی بات بتلاتا ہے اللہ کی جانب سے، تب نبی یا رسول بنایا جاتا کوئی. تو سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ کتنی آیتیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں اتری. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا. سورہ علق سے یہ فیمس ہے، یہ مشہور ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں تھیں، ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا. نبی کا اخلاق کیا تھا؟ جس اخلاق کو ہم اپنے اندر لائیں، تو یہ سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب پوچھا گیا آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا تھا؟ کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، پورا کا پورا قرآن آپ کے اخلاق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہو گئی. اب دیکھیے یہ مختصر خاکہ ہم نے پیش کیا ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگا، اور اشارہ میں نے ہر جگہ کر دیا ہے، اس کو آپ ضرور کسی نہ کسی کتاب میں مختصر طور پر الرحیق المختوم میں زیادہ پڑھ لیں تو بہتر ہوگا. یہ بالکل اتھینٹک اور معتمد کتاب ہے. ہم کیوں پڑھتے ہیں یا کیوں پڑھنے کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں یا کیوں اس کو بار بار پڑھیں سیرت کو، تو اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں. لیکن علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بات بیان کرنے کے بعد میں یہ آج کا درس ختم کر دیتا ہوں. کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چونکہ دونوں جہان یعنی دنیا اور آخرت میں بندے کی کامیابی اور سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے، لہٰذا ہر وہ شخص جو اپنے نفس کا خیر خواہ ہو، وہ نجات اور سعادت مندی چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سیرت، اخلاق اور احوال معاملات کس طرح جانے، جس کی بنا پر وہ جاہلوں کی صف سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور ماننے والوں میں شامل ہو جائے۔ اس باب میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں اس بارے میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک کوتاہی کرنے والے، ایک حق ادا کرنے والے، اور تیسرے محروم ہو جانے والے۔ اور فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ یہ علامہ ابن قیم کا کمنٹمنٹ تھا۔ تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم کیوں مطالعہ کریں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا حکم ملا ہے۔ اور کب ہم چلیں گے؟ جب آپ کی سیرت کو جانیں گے، آپ کی زندگی کو جانیں گے، آپ کے اسلوب، طریقہ سب کو جانیں گے، تبھی جا کر ہم اس طریقے پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس تعلق سے 3 قسم کے گروہ ہیں یا 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو کوتاہی کرنے والے، تو کوتاہی کرنے والوں میں ہمیں نہیں ہونا۔ دوسرا جو محروم ہونے والے، یعنی کوتاہی کرنے والے جو یا تو تھوڑی بہت معلومات حاصل کرتے ہیں، یا پھر معلومات حاصل کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یا اس طریقے کو اپناتے نہیں، یہ کوتاہی کرنے والے۔ دوسرے ہوئے محروم ہونے والے، یعنی نہ ہی پڑھنا ہے، نہ ہی عمل کرنا ہے، نہ ہی مطالعہ کرنا ہے، نہ ہی جاننا ہے۔ ان میں اس گروہ میں بھی ہمیں نہیں ہونا۔ تیسرا حق ادا کرنے والے، یعنی سیرت کا جو حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کا جو حق ہے، اس کا حق ادا کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اسی تیسرے گروہ سے ہم لوگوں کو ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بار بار پڑھنے اور اس سیرت کو اپنے اندر پیدا کرنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر، توحید پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ میں نصیب عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔